حضرت حلیمہ سعدیہ قبر میں داخل ہوئے جہاں اللہ کے نبی محبوب پاک سے سوئے ہوئے تھے. سفیان پکڑے میں سفیان پکڑا اوپر تھا اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب سفیان پکڑا اوپر سے ہٹایا تو اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف دیکھا تو چہرہ بڑا خوبصورت تھا, چاند سے زیادہ چمکدار, سورج سے زیادہ خوبصورت روشنی والا. تو وہاں سے پھر لے کر اپنے خیمے میں لے گئے. جب خیمے میں پہنچی, مکہ کے ساتھ اپنا خیمہ لگایا ہوا تھا. جب خیمے میں پہنچی تو حضرت حارث نے حضرت حلیمہ سے کہا کہ ہمارے اچھے دن شروع ہو گئے ہیں. جس اونٹنی کا دودھ بالکل نہیں تھا, سوکھا ہوا تھا, ناظر و بیمار تھی, اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اس اونٹنی کا دودھ پیا اور اس رات ہم بڑے اطمینان کے ساتھ سوئے. اس سے پہلے جب نیند میں جب چھوٹے بچے جس طرح روتے ہیں, ان کا عرب کا دستور تھا بچے اٹھانا, لیکن وہ فرمانے لگی کہ جس رات پہلی رات اللہ کے نبی ہمارے خیمے میں تشریف لے آئے تو اس وقت اس رات ہم بڑے آرام کے ساتھ سوئے. اب 3 دن قیام کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ 3 دن رہی اللہ کے نبی کو لے کر مکے میں حضرت آمنہ سے لینے کے بعد. 3 دن قیام کے بعد اب جب روانہ ہو رہے گی آگے اپنے شوہر حضرت حارث کو بٹھایا, درمیان میں اللہ کے نبی کو, پیچھے حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھی اور درمیان میں اللہ کے نبی کو اپنی گود میں اٹھایا. اب اونٹنی کو اٹھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن اونٹنی نہیں اٹھتی. حضرت حلیمہ سعدیہ کے دل نے یہ گواہی دے دی کہ شاید یہ ہمارا جو طریقہ ہے اللہ کو پسند نہیں آیا, یہ اللہ کے نبی کے شان و شیان نہیں ہے, یہ بے ادبی ہے. تو پھر انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ کو جب آگے بٹھایا تو اونٹنی خود بخود کھڑی ہو گئی. جو پہلے بیمار تھی اب ایسے لگنے لگی کہ جس طرح اس میں صحت آ گئی, تندرست ہو گئی. روایات میں ہے کہ اس اونٹنی جب وہاں سے چلی تو اس نے مکہ کی گلیوں کا چکر لگایا. مکہ کی گلیوں کا چکر لگانے کے بعد کعبۃ اللہ کے سامنے گئی. جب کعبۃ اللہ کے سامنے گئی اس نے آسمان کی طرف دیکھا, پھر سجدے کیے, کعبے کو 3 سجدے کیے, پھر وہاں سے روانہ ہونے لگی. یہ جب روانہ ہوئی جو 3 دن پہلے جو مکہ کی گائیں جو مکہ میں آئی تھی, جو بچے لے کر جا رہی تھی, جب یہ اونٹنی ان کے درمیان میں پیچھے پہنچی تو دائیوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا. غرب قلوب ایک آواز اس طرح جھکڑ سا اٹھتا ہے, اس طرح ایک اونٹنی جلدی سے آ رہی ہے, بڑی تیزی سے آ رہی ہے. جب اونٹنی حضرت حلیمہ سعدیہ کی اس اونٹنیوں کے درمیان میں ساتھ پہنچی تو وہ دائیہ پوچھنے لگی, حلیمہ یہ بتاؤ کہ کیا اونٹنی بدل لی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرمانے لگی اونٹنی وہی ہے لیکن سوار بدل لیا ہے. اونٹنی وہی ہے لیکن سوار بدل لیا ہے. ہاں کیوں نہ ہو کہ جب وہ دیکھیں جن دائیوں نے اللہ کے نبی کو جب نہیں اٹھایا تھا چھوڑ کر چلی گئی تھی, اور سیرت کی کتابوں میں بھی آج تک ان کا نام نہیں ہے. ہاں بلکہ وہاں دنیا رہتی تک ان کا نام ہم کو نظر نہیں آئے گا, لیکن جنہوں نے اٹھایا حضرت حلیمہ سعدیہ کا قیامت کی صبح تک ان کا نام زندہ رہے گا. انہوں نے اللہ کے نبی کو جب لے کر وہاں روانہ ہوئی اور اپنے جب علاقے میں پہنچی, ان کے علاقے میں کاٹ سالی تھی, زمین بنجر تھی, گھاس نہیں تھا, سوکھے ہوئے ہر چیز تھی. جب اللہ کے نبی وہاں پہنچے بغیر بارش کے گھاس اگنے لگا, اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا ریوڑ جہاں چلنے کے لیے جاتا وہ رات کو واپسی پر پیٹ بھر کے واپس آتا, اور وہاں کے رہنے والے لوگ جو تھے وہ بھی اپنے ریوڑ
بھیجتے وہ خالی کا خالی آ جاتا۔ یہ جو ان کا ریوڑ تھا حضرت حلیمہ سعدیہ کا، اللہ کے نبی کی برکت سے وہ جاتا اور بغیر بارش کے جو گھاس اگاتا سب سب ہر طرف سب سبزہ ہو گیا، ہریالی ہو گئی، اور وہ ان کا جو ریوڑ تھا وہ پیٹ بھر کے واپس آ جاتا۔ یہ تھی اللہ کے نبی کی برکت۔ اور جب یہ ان کا جو معاہدہ تھا حضرت حلیمہ سعدیہ کا، اور جو وہ ختم ہونے لگا، حضرت حلیمہ سعدیہ اوجل قدموں کے ساتھ اللہ کے نبی کو اٹھایا اور مکہ کی طرف روانہ ہونے لگی۔ راستے میں یہ دعا مانگتی رہی، اللہ کرے یہ ہمیں کچھ عرصہ اور مل جائیں، کہ اتنی عظیم دولت ہمارے پاس اور زیادہ عرصہ رہ جائیں۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ اللہ کے نبی کو اٹھا کر حضرت عامرہ کے پاس پہنچی، مکہ میں پہنچی، تو مکہ میں وبا آئی ہوئی تھی۔ حضرت عامرہ فرمانے لگی امّہ حلیمہ سے کہ ایسے کرو ان کو کچھ عرصہ اور اپنے پاس ساتھ لے جائیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بڑی خوش ہو گئی کہ جو میں نے دعا مانگی تھی وہ دعا قبول ہو گئی، زیادہ خوش ہو گئی، بڑی خوشی اللہ کے نبی کو لے کر پھر اپنے گھر میں آ گئی، رہنے لگی۔ کچھ عرصہ گزرا، جب ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی کی عمر 2 سال تھی، ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی کی عمر 4 سال تھی۔ اللہ کے نبی صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیں اپنے بچپن کا حال سنائیں، اپنے بچپن کی آواز سنائیں، تو وہ سنانے لگے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ جب میں ایک روایت 2 سال یا 4 سال میری عمر اتنی تھی اور میں اپنے بھائی کے ساتھ بکریوں کا ریوڑ چڑھانے، رضائی بھائی کے ساتھ بکریوں کا ریوڑ چڑھانے کے لیے گیا ہوا تھا، وہ میرا چھوٹا بھائی وہ بھی ساتھ تھے، رضائی بھائی وہ بھی ساتھ تھے، اور 3 فرشتے آئے جو انسانی شکل میں تھے، وہ آئے، ان کے ہاتھ میں سونے کے تھال تھے، ان کے ہاتھ میں برف نما پانی تھا، انہوں نے مجھے نیچے لٹایا، نیچے لٹانے کے بعد میرا سینہ جو تھا وہ چاک کیا، اس کو شق صدر کہتے ہیں، سینہ چاک کیا، کچھ چیزیں اندر ڈالی، کچھ چیزیں باہر نکالی۔ اس کے بعد اب جو اللہ کے نبی کا جو رضائی بھائی حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو بیٹا تھا وہ آیا، وہ جب اس نے دیکھا کہ 3 آدمی آئے ہیں، انہوں نے ہمارے بھائی کو لٹایا ہے، سینہ چاک کیا ہے، وہ جلدی دوڑ کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے کہ آپ جلدی آئیں، سارا قصہ سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ وہاں آئی جہاں اللہ کے نبی وہاں تھے، دیکھا کہ اللہ کے نبی وہاں کھڑے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے نبی کو اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا، اور سینے سے لگا کر پیار کیا، پوچھا، اللہ کے نبی نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح 3 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے نیچے لٹایا، لٹانے کے بعد میرا سینہ چاک کیا، اس کے بعد کچھ چیزیں اندر ڈالی، کچھ باہر نکالی۔ میرے دوستوں، یہ اللہ کے نبی کا شکل صدر جو بچپن میں ہوا تھا، اللہ کے نبی کی سیرت بھی باکمال ہے۔ اللہ کے نبی کے یہ دیکھیں، اللہ کے نبی کو اللہ نے بہت سارے معجزات عطا کیے۔ ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی نے چاند کو حکم دیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ ایک غربہ میں پانی کم ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ اتنا پانی نچوڑ سکتے ہو نچوڑ کر لے آؤ۔ صحابہ نے پانی نچوڑا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک برتن میں اس کو پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالا، اللہ کے نبی کے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور وہاں 1500 صحابہ سے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا، اس کے بعد پانی صاف بھی بھرا۔ میرے دوستوں، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ اللہ کے نبی کا معجزہ یہ بھی ہے، اگر وہ پتھروں کو حکم دے تو پتھر کلمہ